أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبीर। यहाँ से अल्लाह तबारक तआला पांचवा कानून जिक्र फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालो मस्खरी न करो एक दूसरे पर। कौमुम मिन कौमन, मर्द मर्दों पर हंसे न, ताकीर तजलील न करें। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, करीब है कि अल्लाह के यहाँ वो ज्यादा बेहतर हो जिनकी तुम मस्खरी मजाक उड़ाते हो। वला निसाउम मिन निसाइन, औरतें औरतों की भी मस्खरी के साथ मस्खरी न करें, ताकीर तजलील न करें। करीब है कि वो औरतें जिनकी ताकीर करते हैं, जिनकी मस्खरी मजाक उड़ाते हैं, बेहतर हों अल्लाह के यहाँ। एक है तमस्खुर, दूसरी चीज है मजाह। तमस्खुर की मुमानत है
جس میں مقصد تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے کسی کی بھی، اور مزاح کے اندر دل خوش کرنا مطلب ہوتا ہے، تو کسی حد کے اندر مزاح جو جائز ہو، صحیح ہو، تو اس کی اجازت ہے جس میں دل آزاری نہ ہو، جس سے دل آزاری ہو وہ حرام ہے، ایسی مسخری مزاح جس سے تحقیر، تذلیل اور اگلے آدمی کی دل آزاری ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا بھی مت دو، سامنے عیب ذکر کرنا تو ایسا ہے ویسا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے بھی ایک دوسرے کو مت پکارو، چور کو چور نہیں کہنا چاہیے، زانی کو زانی نہیں کہنا چاہیے، شرابی کو شرابی نہیں کہنا چاہیے، اندھے کو اندھا نہیں کہنا چاہیے، لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہنا چاہیے۔ جو بھی جس جسمانی عیب میں ہے یا کسی گناہ میں آلودہ ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ عیب اس کو دے کر، وہ لقب نام دے کر اس کو بلاؤ، تو اس طرح نہ کرو، کسی کعبے یعنی کسی کو بدنام مت کرو برے القاب سے، اس سے بھی تحقیر تذلیل ہوتی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گناہ والا نام ایمان کے بعد سب سے برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسے گناہوں سے، دوسرے کے تحقیر تذلیل سے اور تانا دینے سے، کسی کو بدنام کرنے سے اگر توبہ طائب نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے یہ بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے حق تلفی کرتے ہیں، حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی چھٹا قانون ذکر فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری بدگمانیوں سے، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان میں آدمی اچھا گمان رکھے، اگرچہ قرائن اور حالات اس کے خلاف کیوں نہ ہو، مثلا کوئی میخانے سے آ رہا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ یہ شرابی ہے، یہ بھنگوڑا ہے، اس نے نشہ کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ گمان دل میں رکھو کہ شاید کسی کام سے گیا ہو، کوئی مجبوری ہو، کسی کے کو بلانے کے لیے گیا ہو مثلا، اس طرح۔ تو حدیث میں بھی یہی حکم ہے، ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے اندر اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، برا گمان نہ رکھو، کیونکہ یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ بعض گمان ہم رکھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، حالانکہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے فرمائے جاسوس بھی نہ کرو، یہ کیسا ہے، اس کی گھر میں کیا حیثیت ہے، کتنی وقت ہے، کیا کرتا ہے، کیسے اعمال ہیں، تجسس نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس حرام ہے ایک دوسرے کا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمائے دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ آج کل مسلمانوں کی مجلسیں غیبت سے بھری پڑی، مجلس کا سنگار سمجھتی، غیبت کے بغیر ان کی مجلس مزیدار ہوتی نہیں ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی کی بھی بات نکلے نا 100 عیب نکالتے ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ ہمارے اندر عیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، جو غیبت کرتا ہے نا وہ اس طرح ہے، فرمایا جس طرح کوئی اپنے حقیقی نسبی بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، بھائی کا گوشت کھائے،
کتنا کوئی اس کو پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو چڑابوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے کہ ان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، تو فرمایا اس کے جنت کا میں ضامن ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں قرآن مجید میں، اور غیبت کا گناہ اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا ہاں دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ زانی آدمی جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرے گا، کیونکہ زنا حقوق العباد میں داخل نہیں، حقوق اللہ میں داخل ہے، تو حقوق اللہ سے معاف کرانے کا طریقہ یہی کہ سچی نیت سے آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کو معافی مل جاتی ہے۔ اور غیبت کرنے والا کتنی بھی توبہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ اسی کو معاف نہ کرے یا اس کی سزا نہ لگے اسی کو۔ اس وجہ سے، اور دوسرا وجہ فرمایا کہ اس کو توفیق ہوگی، زانی آدمی کو توبہ کرنے کی توفیق ہوگی، وہ سمجھے گا کہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اسی کو توبہ کی توفیق دے گا۔ اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کو توفیق نہیں ملے گی، وہ اس کو معمولی سمجھے گا، اس میں کیا ہے، یہ تو میں ایسی بات کہی، وہ تو اسی میں ہے، یہ ہے میں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بالکل میں سامنے بھی کہوں گا، بھائی یہی تو غیبت ہے نا۔ فرمایا ذکروں کا اخا بما یکرو، ایسی بات ذکر کرنا پس غائبانہ جو تیرا بھائی اسی کو ناپسند سمجھے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر نہیں ہے اسی میں وہ چیز، اگرچہ وہ ہے بات بھی سچی ہے، یہی غیبت ہے نا۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے۔ آگے قانون نمبر 7 ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد ایک عورت سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے اندر بڑے بڑے قبیلے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنائیں، تعارف کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے، ورنہ کسی کی عربی کی اجمی کی عربی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا مدار قومیت نہیں ہے، وطنیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔